اچھا دیکھیے، ہمیں یہ بتایا گیا کہ غار حرا میں ناموس اکبر جبریل آیا تھا. کہا تو یہ جاتا ہے کہ موسیٰ کے پاس جو ناموس اکبر آیا تھا وہی یہ جو ہے مطلب یہ پیغمبر کے پاس آیا، یعنی مسلمانوں کے منہ بولے نبی کے پاس وہی پیغمبر آیا تھا. حالانکہ یہ بات سراسر جھوٹ ہے. موسیٰ کے پاس کوئی ناموس اکبر نہیں آیا تھا بھائی، کوئی ثبوت نہیں ہے. خود قرآن کے اندر سے کوئی ثبوت نہیں ہے. موسیٰ کے پاس کوئی جبریل نہیں آیا تھا بھائی، خود قرآن سے ثابت ہے کہ جبریل موسیٰ کے پاس نہیں آیا تھا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا، بیچ میں جبریل کی ضرورت نہیں تھی موسیٰ کو. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. موسیٰ جو ہے اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، اس میں جبریل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جبریل کی ضرورت کس کو پڑ رہی ہے؟ آخری نبی ہمارے آقا نامدار پیارے پیارے آقا، ان کو پڑ رہی ہے. اور پھر کہنے والوں نے، قصہ گھڑنے والوں نے یہ گھڑ دیا کہ یہ تو وہی ناموس اکبر ہے، یہ وہی جبریل ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا. حالانکہ موسیٰ کے پاس نہ کوئی ناموس اکبر آیا نہ کوئی جبریل آیا، کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ وہ بات بھی غلط ہے جو موسیٰ کے ساتھ جوڑی گئی، اور یہ بات بھی غلط. اچھا میں اس کو غلط کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے پاس قرآن کا ٹیکسٹ ہے. قرآن کے ٹیکسٹ میں موسیٰ کے ساتھ کہیں کوئی جبریل، کہیں کوئی ناموس کی جو ہے بات نہیں کی گئی. اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ موسیٰ اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، بیچ میں کوئی جو ہے مطلب کمیونیکیشن جو ہے گیپ نہیں ہے، کوئی اور انٹرپریٹر نہیں ہے بھائی. جو بھی بات کرنا ہے موسیٰ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے، غار حرا میں اسلام پیدا ہوا. غار حرا محبت الوحی ہے، یعنی محبت کہتے ہیں جہاں کوئی چیز اترتی ہے. ٹھیک ہے، وحی جس جگہ اتری اس کو غار حرا کہا گیا. یہ کہانی میں بتا رہا ہوں. اب یہ جو ہے ہم ساری باتیں کہانی کو لے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ کہانی کیسے گھڑی گئی یہ ہمارا اصل میں ٹاپک ہے. غار حرا کو لے کر یہ وحی کی کہانی کیسے گھڑی گئی، یہ ساری باتیں اسی کے ضمن میں آ رہی ہیں. تو غار حرا کیا ہے؟ محبت الوحی ہے. غار حرا فاتحۃ الاسلام ہے، اسلام کی فاتحہ ہے. فاتحہ کہتے ہیں شروع ہونے والی چیز. یعنی ہم کو جو بتایا گیا کہ غار حرا اسلام کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے. غار حرا میں نوع انسانی کے لیے افضل ترین اور اعلیٰ ترین کلام اتارا گیا. غار حرا سے اسلام شروع ہوا. وحی کی یہی کہانی اسلام جیسے پنتھ کی دراصل ریڑھ کی ہڈی ہے. غار حرا کیا ہے؟ اسلام کی جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہے. غار حرا کی اسطوری داستان میں یہ جو کچھ ہوا تمام انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل رہ کر ہوا، لوگوں کی موجودگی سے چھپ کر ہوا. یہ سب اس لیے کہ اگر کوئی اسے آنکھ بھر کے دیکھ لے تو من گھڑتا کا بھانڈا پھوٹ جائے. گویا کہ حرا آواز رک گئی سر آپ کی، غار اسلام کا مخفی. آواز کٹ گئی. آواز رک گئی؟ ابھی بھی کٹ گئی؟ نہیں آ رہی؟ ابھی آ رہی ہے آپ کی آواز، بیچ میں کٹ گئی تھی آپ جو ٹاپک پہ بات کر رہے تھے. ارے یار کیا کرنا ہے یار، میرے بس میں نہیں ہے نا یار، میں کیا کروں بتاؤ کیا کرنا. ہاں اچھا بیچ میں کتنی دیر چلے گئے؟ ہاں جی 30 سیکنڈ گئی ہوں گی، 30 سیکنڈ زیادہ نہیں. اچھا میں یہی کہہ رہا تھا کہ غار حرا سے اسلام شروع ہوا. وحی کی یہی کہانی اسلام جیسے پنتھ کی دراصل ریڑھ کی ہڈی ہے. غار حرا کی اسطوری داستان میں یہ جو کچھ ہوا تمام انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل رہ کر ہوا، لوگوں کی موجودگی سے چھپ کر ہوا. یہ سب کچھ اس لیے کہ اگر کوئی اسے آنکھ بھر کے دیکھ لے تو من گھڑتا کا بھانڈا پھوٹ جائے. گویا کہ حرا نامی یہ پر اسرار غار اسلام کا مخفی اور بند کردہ دروازہ ہے، یہ ایک راز ہے. اچھا آپ دیکھیے، دعویٰ کیے گئے پہلی وحی کے الفاظ یہ ہیں. دعویٰ کیا ہے؟ کہ وہاں پر وحی، سب سے پہلی وحی وہاں پر اتری.
کہاں پر؟ غار حرا میں. اچھا وہ وحی کیا ہے؟ وہ وحی یہ 5 آیتیں ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں ہیں. اب کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی وحی ہے، یہ پہلی وحی ہے. اب مگر ان آیتوں پر جب آپ غور کریں تو دعویٰ کی جانے والی پہلی وحی کے ان کلمات میں نہ تو کہیں کوئی وحی کا ذکر ہے، ان پورے کلمات میں کوئی وحی نہیں ہے، نہیں ہے. نہ اللہ کا کوئی ذکر ہے، ان پورے کلمات میں اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. ان کلمات میں نہ تو جبریل کا کوئی ذکر ہے، ان کلمات میں نہ تو غار حرا کا کوئی ذکر ہے، اور نہ نبی کہلائے جانے والے شخص کی نبوت یا رسالت کی بابت کوئی ذرہ برابر اشارہ تک جو ہے ان آیتوں میں پایا جاتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں ان آیتوں میں نہ تو جو ہے وحی ہے، نہ اللہ ہے، نہ جبریل ہے، نہ غار حرا ہے، اور نہ نبی کی نبوت کی شروعات یا رسالت کی شروعات کے بارے میں کوئی ذکر ہے. کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کو 30 پاروں یعنی 30 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا. 30 پارے کہتے ہیں. قرآن جو ہے 30 پاروں میں ڈیوائیڈڈ ہے. اچھا یعنی یہ جو ڈویژن ہیں یا پھر یہ 30 پارے جو ہے نا، قرآن کی بے ہنگم اور بے ڈھنگی ضبط و ترتیب تو دیکھیے. یعنی قرآن کا ایسا بے ڈھنگے طریقے سے اس کو جو ہے اس کو جمع کیا گیا، بے ڈھنگے طریقے سے، بے ہنگم طریقے سے. اس کی ضبط و ترتیب تو دیکھیے کہ سب سے پہلی وحی کہی جانے والی آیتیں 30ویں پارے میں پڑی ہیں. کہاں پڑی ہیں؟ آخری پارے میں، آخری پارے. یعنی پہلی وحی آخری پارے میں پڑی ہیں. اور جبکہ سب سے آخری وحی کہی جانے والی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے. ارے یار آخری آیت کو آخری میں رہنا چاہیے نا. آپ کو معلوم ہے آخری آیت 6 پارے میں پڑی ہے. دیکھیں چھٹے پارے میں، 6 پارے میں 5ویں سورت میں، 5ویں سورت کی جو ہے دوسری آیت ہے، تیسری آیت ہے، 6 پارے میں پڑی ہے. یعنی آخری آیت مرحلے میں ہی وہ کنکلوڈ کر دے رہے ہیں. نہیں میں اصل میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آخری آیت 6 پارے میں پڑی ہے، اور پہلی جو ہے جو وحی ہے، پہلی آیتیں وہ 30ویں پارے میں پڑی ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے یہاں ایک اور پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ صحیح مسلم دیکھیں